السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 13 دن قبل میں نے بتایا تھا کہ اداروں کے پاس 10 روز ہیں، یا وہ پی ڈی ایم کو چن لیں یا پاکستان کو۔ اداروں نے غالباً شاید امریکہ کی خواہش کے اوپر ڈھیل دی اور پاکستان سے زیادہ غالباً انہوں نے پی ڈی ایم کو چن لیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دے دیا۔ کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اسی لیے رکا ہوا تھا کہ نیوٹرلز جو تھے نیوٹرلز تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کسی قسم کا کوئی کیاس نہ پیدا ہو۔ اسی لیے میں نے وہ آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ 10 دن میں انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو آگے آنے والے حالات انتہائی خراب ہوں گے۔ خیر، بہرحال انہوں نے امریکی خواہش کے اوپر پی ڈی ایم کی سپورٹ کا فیصلہ کیا، اور پی ڈی ایم کی اب وہ ہمدردی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا نتیجہ جو آیا وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا۔ وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں تھا بنیادی طور پر، وہ فیصلہ جو ہے پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے۔ میں نے آپ کو کل اس کی تفصیل بتا دی تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے فیصلہ تو بینر اس پہ لگایا ہے انہوں نے ممنوع فنڈنگ کا، لیکن انہوں نے چیزیں جو فراہم کی ہیں وہ فورن فنڈنگ کی ہیں، اور الزامات فورن فنڈنگ کے تحت لگائے ہیں، تاکہ حکومت کو چارہ دیا ہے پی ڈی ایم کو کہ آپ اس ایشو کو لے کر عمران خان کے خلاف جائیں اور عمران کو نااہل کریں اور ان کی پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کریں۔ یہ سب کچھ تو انہوں نے کر لیا، امریکہ کے کہنے پہ کیا، جو کچھ بھی کیا، جو بھی کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہا ہے ایکس وائی زیڈ۔ لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو بات، میں بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ میں کبھی کسی کی لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ پاکستان اب کچھ بھی کر لے، پاکستان پر اب امریکہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ میں نے کل ایک انٹرنیشنل اس میں بھی کہا تھا میڈیا کے اوپر، اور آج کسی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور اب میں اپنے ویلاگ میں بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان کچھ بھی کر لے، امریکہ پاکستان پر بھروسہ نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ آپ ایک اڈا کیا، آپ وہ شمسی بیس کیا، پورا کراچی ایئرپورٹ بھی اگر آپ امریکہ کو دے دیں گے نا کہ ساری دنیا پہ حملہ کرتا پھرو، پاکستان پر اب امریکہ حملہ نہیں کرنے والا، اس کی پاکستان پر امریکہ بھروسہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور اور بزدل غلام جو ہے نا کسی کو پسند نہیں ہوتا، اس کو تو دشمن بھی پسند نہیں کرتا، کمزور اور بزدل غلام کو دشمن بھی پسند نہیں کرتا، تو آپ کا دوست وہ بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ایک میں نے بات بتائی تھی، لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا، اور جو لوگ میرا سنتے ہیں ان کو بھی میں بتا دیا کہ وہ غلطیاں کر گئے، اور اب معاملات جو ہے، جو کچھ اب پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ اب نیچے گرے گا، سارا نظام گرے گا، یا یہ نظام تبدیل ہوگا، یا پھر پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، اس سے زیادہ بات میں آگے نہیں کروں گا۔ بہت بڑا واقعہ جو ہے پاکستان کے سارے معاملات کو گڑبڑ کر سکتا ہے، اور پھر سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ٹھیک، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری، آج پاکستان کے حوالے سے یہ بات کروں کہ میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو بھی تھا ایشو، اس میں سارے کا سارا عمران خان تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب پاکستان میں وہ مہنگائی ختم ہو چکی ہے، بارش کا پانی جو آیا تھا وہ سب اتر چکا ہے، جتنے لوگ متاثر ہوئے تھے نا، جو ان کو سب کی ان کو مدد، ان کو سب کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک مل گئے، ان کے نئے گھروں کا الاٹمنٹ دے دیا گیا ہے، اور سب بالکل ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ فرسٹ کلاس ہو گیا۔ اب صرف لے دے کے ایک عمران خان کا ایشو رہ گیا ہے کہ عمران خان کو کس طرح پھائے لگانا ہے۔ آج کی پی ڈی ایم کے اجلاس میں صرف یہی بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو ہم نے کارنر کرنا ہے، اور یہ بات میں آپ کو بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے لوگوں کے اور عمران خان کے جو لوگ ہیں اور ان کو جو حقیقی ان کے دوست ہیں کہ اس تمام صورتحال پہ غور کریں۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک بات اور بھی دیکھی ہوگی آج، کہ جیسے ہی یہ بات آئی کہ عمران خان کو ہم نااہل کریں گے، فوری طور پر ایک پیراشوٹر جو ہے فواد چودھری، اب میں کھل کر کہہ رہا ہوں، بلا رکھتا لگے کسی کو، فوری طور پر ایک پیراشوٹر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ کسی کی ہمت ہے کہ وہ عمران خان کو نااہل قرار کر کے بتائے۔ یہ وہی شخص ہے جبکہ الیکشن کمیشن کے اندر فیصلہ نہیں ہوا تھا، رکا ہوا تھا، تو آ کے روزانہ آ کے پرووک کرتے تھے الیکشن کمیشن کو کہ کیسا الیکشن کمیشن کرتا تھا، ہمارے ساتھ ہوگا ہی نہیں ہے تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ایسا کر دیں گے، ہم تو ویسا کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے۔ خوب ان کو پمپ کیا، ساتھ میں حکومت کو بھی پمپ کیا، نتیجہ اب فیصلہ آ گیا۔ اب فیصلہ آ گیا جب آج حکومت کے منہ سے صرف ایک ڈسکس ہوا ہے، چھوٹی سی خبر چلی تھی کہ پی ڈی ایم یہ سوچ رہی ہے کہ ہم عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے وہ 62-63 کی کوئی بات کریں، فوری طور پر یہ آ کے انہوں نے فوراً اس کو پریس کرنا شروع کر دی کہ کس کی، یعنی اگر کسی کی ہمت نہیں بھی ہے تو اس کو پریس کرنے کی کوشش کی کہ جناب کر کے تو دکھاؤ نا، ہوں تو کرو تو صحیح نا، یعنی اب وہ کل اس کا مطلب وہ کر دیں، یعنی جو نہیں بھی کرنا چاہ رہا ہو، جو نہیں بھی سوچ رہا ہو، ان کو تیار کیا انہوں نے۔
آج میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری اور شیخ رشید نے جتنا اور ایک دو لوگ اور بھی، ان کا میں نام نہیں لوں گا، مرکز میں پارٹی میں ووٹ پڑے گی، لیکن یہ لوگوں نے جتنا عمران خان کو نقصان پہنچایا اور اسٹل نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بات میں بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں کئی لوگوں کا، یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے سب سے زیادہ عمران خان کو نقصان پہنچا. اور آج ان کا بیان سنیں، آج پھر دوبارہ بھی اتفاق کی بات میں نے سنا، مجھے کسی نے بھیجا ہے بیان. فواد چودھری کہے جی ہمارے ساتھ آج کہہ رہے ہیں اب یعنی وہ عمران خان کو پھندا لٹک رہا ہے اوپر سے، اور وہ آج کیا فرما رہا ہے ٹی وی پہ آ کے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اتحادی موجود ہیں. وہ کون سا اتحادی تمہارے پاس بھائی؟ وہ کدھر ہے تمہارا اتحادی؟ وہ دکھاؤ تو صحیح لا کے. وہ تو تم بات ہی کسی سے، کون سا اتحادی تمہارے ساتھ ہے؟ یہ دھوکہ انہوں نے عمران خان کو دے کے رکھا کہ جناب ہم جب چاہے گرا دیں گے. ٹی وی پہ بھی آ کے دعوے کر جب چاہے مرکز کی حکومت گرا دیں. کب گرا دو گے تم؟ سارے کے سارے فیصلے جتنے یہ عمران خان کے خلاف غلط کر رہے ہیں. میں جیسے بارہا کہتا رہا ہوں کہ ان کے پیراشوٹر تو ان کے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نقصان پہنچائے، وہ مائنس عمران کی طرف جاتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ لوگ سن لیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ کر کے یا عمران خان کو نااہل کر کے وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ بس اتنا میں کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. اور آج خالد مقبول صدیقی کا بھی ایک بیان تھا، بڑا مزیدار مجھے آیا، اس پہ بھی میرا تبصرہ ہے. وہ فرما رہے تھے مقبول صدیقی صاحب، مقبول واقعی وہ بہت مقبول ہیں، بڑا دھڑلے سے وہ مطلب کام کرتے ہیں، بہت مقبول ہیں ان کاموں کے اندر جو وہ ڈالتے ہیں نا باریک کاروائیاں. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اب کسی نے ڈنڈی ماری تو ہم ڈنڈا جو ہے چلے گا. یعنی وہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے وہ بنیادی طور پر اپنے ووٹرز کو مزید کراچی کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایم کیو ایم والوں کو. وہ اندر سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر وہ اتنے ہوتے نا اچھے اور ان کو اگر خیال ہوتا پاکستان کا، تو وہ فوری طور پر کبھی بھی عمران خان کو نہ چھوڑتے. جو عمران خان جو کہ پاکستان کو صرف ایک ہزار سے ایک نیوٹرلز کے کہنے کے اوپر، نیوٹرلز کا ایک ٹیلی فون آتا ہے، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. بھائی اب ایک شخص نے تمہیں دکھایا ہے، عمران خان نے، آخر ان کے سامنے چودھری پرویز الہی کی بھی تو مثال ہے نا. وہ بھی تو ڈٹ گیا نا، اس نے کہا کہ جب عوام میرے ساتھ کھڑی ہے تو ٹھیک ہے ہم نیوٹرلز کے ساتھ رکھیں گے، نیوٹرلز ہمارے دوست ہیں، فوجی ہمارے دوست ہیں، لیکن ہم کسی کے ڈائریکٹ مشورے پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ آج ان کی ایک ویلیو ہے، بہرحال جو جیسے بھی ہے ان کی ایک ویلیو ہے، عمران خان کی ویلیو ہے. یہ اندر سے ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، صرف اپنا ووٹ بینک برقرار کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے. دوسرا فضل الرحمان صاحب کا آج میں سن رہا تھا اتفاق سے، آج کچھ میں نے چیزیں سنی میرے پاس آیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ڈینمارک، فن لینڈ، یہ سارے ممالک جو ہیں انہوں نے عمران خان کو پیسے دیے، اور پیسے دے کے پاکستان کی جو ایک اسلامی شناخت ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر انہوں نے عمران خان کو لانچ کیا اور یہاں پر اس ملک کو تباہ کرنے کی انہوں نے سازش برپا کی ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے فضل الرحمان کی. میں نے تو خیر بہرحال اس کی مذمت کی ہے. فضل الرحمان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے حد تک رکھیں، پاکستان کے جو معاملات ہیں، پاکستان کی سیاست کو وہیں تک رکھیں. ڈنمارک، ناروے، برطانیہ کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کو ضرورت پڑے کہ وہ پی ڈی ایم جیسی گندی جماعت کے اندر جو ہے ان کے گندے جو کہ ان کے یہ تو ٹاؤٹ رہے ہیں، یہ مطلب یہ غلط زبان استعمال کر رہا ہوں، یہ پیسے جا کے مانگتے ہیں، جا کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں، ویزوں کے لیے جا کے گڑ گڑاتے ہیں. ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب وہ حالات خراب کرتے ہیں. حالت تو بنیادی طور پہ آپ لوگ خراب کرتے ہیں. تو یہ قوم کو میں بتا رہا ہوں، یہ میں اسی میں کہتا ہوں کہ میرا ویلاگ پورا دیکھا ہے. میں دوسرے تجزیہ نگاروں کی طرح صرف خبروں پہ تجزیہ نہیں دیتا، بلکہ میں قوم کی ذہن سازی کرتا ہوں. اور ہمیشہ سے جب سے میں نے ویلاگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں کو اصل حقائق بتاؤں اور آپ کی ذہن سازی کروں، تاکہ آپ اپنے ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے آپ کھڑے ہوں، جیسا کہ الحمدللہ آپ ابھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ایک اچھی بات ہے. اچھا اب کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی، اب ساری صورتحال جو یہ ہے وہ ہو چکی. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے جو وقت انہوں نے نکال دیا، یہی نہیں پیراشوٹرز نے کہ نہ کرو، ابھی اسمبلیاں نہیں توڑنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اب انہوں نے وقت نکال دیا. اب انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایک اپیل لگائی ہے کہ وہ جو سب کے جو ہیں استعفے ایک ساتھ قبول کیے جائیں. بہرحال میرا تو اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ وہ وہی بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی کیا توجہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر میں نے جیسے کہا تھا کل بھی کہ عمران خان صاحب کا ابھی بھی 4 اسمبلیاں ہیں، اگر وہ اچانک ہی مطلب جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ چاروں صوبوں کی اسمبلیوں کو لے کے، یعنی اسمبلی ان کے پاس نہیں نا، باقی 2 ہیں ان کے پاس چاروں اسمبلیوں کے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کریں اور لے کے جناب وہ سیدھا اسلام آباد کا گھیراؤ کریں. اس کے علاوہ دیکھیے اب یہ اس میں کوئی پرووک نہیں کر رہا لوگوں کو، کیونکہ یہاں پر اب کچھ مسئلہ ہو نہیں رہا. آپ انصاف اور اب یہ وہ بھول جائیں. آپ کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سپریم کورٹ سے بھی شاید آپ کو انصاف نہ ملے، کیونکہ وہ 3 جو جج ہیں نا بیچارے، وہ اتنے زیادہ دباؤ کا شکار ہو گئے، کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم اس وقت ایک جو 14 جو جماعتیں ہیں، اور پلس چونکہ اب ان کو آشیرواد مل گئی ہے، تو یہ امریکہ بہادر کی، تو یہ اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک موزی بنے ہوئے ہیں، یہ موزی بن گئے ہیں تمام اداروں کے لیے، اور یہ سب کے اوپر حاوی. اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے غلطی کی کہ چھوٹ دے کر
न्यूट्रल्स नहीं है, जो कोई भी XYZ, इनकी बातों में जो आगे वो आखिर जाके फिर इनको पछताएंगे, क्योंकि ये हमेशा डसने वाले हैं, ये मुल्क और कौम के वो नहीं है, क्या कहते हैं कि हमदर्द नहीं है। तो इसलिए अब देखें क्या करते हैं इमरान खान। अब वो कल जा रहे हैं सुना वहाँ पर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ। अब क्या फ़ायदा, मतलब वो कहते हैं अब क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब तो वो तो ऐलान कर दिया, अब तो घेराव करने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर वो अब घेराव करना है तो बगैर बताए हुए मैसेज दें उनको, अगर उनके भाई अब लोग चलें, और अब मतलब ये तो अब गुंजाइश ही कुछ नहीं रह गई है। अब तो मतलब किसी कौम को चाहिए कि इनकी बदमाशियों को छोड़ दे, और अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया कि अब कौम अपनी बदमाशी दिखाए। इन बदमाश इदारों को, जो बदमाश इदारे हैं, ये इलेक्शन कमीशन हो गया और ये बदमाश सियासी पार्टियां हैं, और ये जो छोटे मोटे इदारे जो इनके हैं ना, मेरी मुराद अदलिया की नहीं है, या अदलिया या फौज से नहीं है, ये छोटे मोटे जो इदारे ना, ये जो चमचागिरियाँ करते फिरते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग और बदउनवान किस्म के लोग जो इनके लिए झुके हुए रहते हैं हाजिर। आज आप देखिए कि कितनी जल्दी से इन बदमाश इदारों की बात करूं कि कितनी जल्दी से आप देखें कि डॉलर जो है 9 रुपये गिर गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब वो ठीक है, वो इन्होंने दिया अहमद जवाहरी की वजह से, वो तो मैंने बता दी था आपको पहले भी कि जो जवाहरी का जो मसला था वो यहाँ से गया है, पाकिस्तान की सरहद उन्होंने इस्तेमाल की है, हमारी फ़ज़ाएँ इस्तेमाल की हैं, इस पर कोई ढकी छुपी बात नहीं, तो बता दिया। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो 2003 का जो माहिदा हुआ था ना, ये उसी माहिदे के तहत ये उन्होंने पाकिस्तान की फ़ज़ा जो है इस्तेमाल की है, पाकिस्तान की हदूद जो इस्तेमाल की, यानी दूसरे अल्फाज में अगर मैं सही कहूँ तो फैसिलिटेशन जो हुई है पाकिस्तान की, वो 2003 के वाहिदे के तहत हुई, जो कि माहिदा हमारा अमेरिका के साथ था। लेकिन अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद वो माहिदा कलअदम हो गया था, यानी ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसको जो है ना, उस माहिदे को खुला छोड़ा। इसलिए मैंने कहा था अभी, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा ना, कि पाकिस्तान अगर अब सारे अड्डे भी अगर दे देना अमेरिका को, तो अमेरिका पाकिस्तान पे भरोसा करने वाला नहीं। और यही वजह थी, इसी चीज़ को देखते हुए इमरान खान ने कहा था, उन्होंने जो पूछा था ना कि आप हमें अड्डे देंगे, मैंने आपसे पहले कहा था ना, लोग बहुत सारे कहते हैं वो एक साहब, भाई वो सहाफ़ी नहीं है। अमेरिका के जो सहाफ़ी होते हैं, जो अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, या अमेरिका के जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो अमेरिका के जो बैंकर होते हैं, अमेरिका के जो खिलाड़ी होते हैं, वो सब अंडर कवर होते हैं, सब अंडर कवर होते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने 25 साल यूरोप के अंदर गुजारे, मैं सारा देखता रहा हूँ यूरोप और अमेरिका के सारे मामला को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जानता हूँ। और इमरान खान जो कहता है ना, वो सही कहता है, वो बहुत जानता है इमरान खान, वो गलत बात नहीं करता। ये तो अभी बचिए, तो ये तो सारे जो 14 हैं, ये बैठे के सारे इन्होंने तो जाके हाथ पैर जोड़ के सिर्फ वहाँ से पैसे लेके अपनी इनकी गुलामियाँ की हैं। चे जाके कि उसमें जरदारी साहब की नौकरी, हाथ पैर जोड़ के साईं, हाथ पैर सही आपके गुलाम है, सही आपके नौकर है, कर करके इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं। ये कोई खड़े होकर बात कर सकते हैं? आपने देखा नहीं बिलावल भुट्टो वगैरह जाकर किस तरह बैठता है, हाथ बांध के, जैसे कि गुलाम बैठते हैं। कभी आपने इमरान खान को देखा? बॉडी लैंग्वेज देखी आपकी उसकी? इमरान खान बेसिकली एक लीडर है, वो कौम को लीड कर सकता है। लेकिन इमरान खान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके पास पॉलिटिशियंस नहीं है, उसके पास एजेंट आ गए हैं। बाहर की दूसरी जमातों से जितने आगे फीड किए हुए, मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये बात मैं तकरीबन गुस्से 6 माह से कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि बाहर की जमातों से आए हुए लोग, जिनको के जहांगीर तरीन ने शामिल कराया था और इन लोगों ने शामिल कराया था, वो आज भी कुछ लोग शामिल हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान नाहिर हो और उसकी जगह वो खुद जाके सदारत संभाले। यही वजह कि कल मैंने आपको बताया भी था कि मैंने इनको बार हर सारी चीज़ें बताता रहता। मैंने असद उमर को कहा था, मेरे रिकॉर्ड पढ़ा, मैंने कहा 4 दिन में फैसला कर लो, अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताओ। फिर मैं तरीका बताया, जवाब नहीं दिया उस शख्स ने, नहीं उसने फिर दोबारा ना पैगाम पहुंचाया ना, जब मैंने फिर दोबारा उसको किया, फिर उसने जवाब नहीं दिया। फैसला करना आवाम का काम है, मेरा नहीं है, मेरा कोई लेना देना पीटीआई से नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को बताता हूं अब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब टाइम ये आ गया है कि आपको किसी कमेटी, किसी इलेक्शन कमीशन, किसी से कोई तवक्को रखने की जरूरत नहीं। अब जो कुछ भी करना है अवाम के मालिकान ने करना है, अवाम कौन के हुकूमत के इस मालिकों ने करना है। और इस रियासत का और हुकूमत का मालिक कौन है? असल वो अवाम है। अब अवाम ने फैसला करना है कि जो 14 जो बैठे हुए हैं स्टूजेस, 3 नहीं है भाई, 14 जो पार्टी के हेड्स जो बैठे हुए हैं, इनका क्या करना है। और ये जो इस वक्त इदारे छोटे मोटे, जो इलेक्शन कमीशन और ये छोटे मोटे टटपूंजी किस्म के बैंकर वगैरह जो आगे पीछे कर रहे हैं डॉलर्स को, ये डॉलर्स जो क्यों हुआ है, लोग कह रहे हैं कि ये मैं आपको बताऊं, ये भी साजिश है इन्हीं लोगों की, ये इन्हीं इदारों की साजिश। इनको जब पता था कि इमरान खान जैसे ही जीता, आपने नोट किया, इमरान खान जैसे ही जीता है तो फौरन इमरान खान की जीत के साथ डॉलर में इस्तेहकाम नहीं आया। लेकिन जैसे ही इमरान खान के खिलाफ फैसला आया और इमरान खान को घेरने की, इमरान खान को गिरफ्तार करने की, इमरान खान को नहल करने की जब बातें चली, तो फौरन डॉलर ऊपर होना शुरू हो गया। ये असल में बुनियादी तौर पर पैगाम दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर इमरान खान की वजह से सारा मसला था, अगर हट जाएगा इमरान खान, ये तुमसे हट जाएगा तो डॉलर भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ये एक मनफी और प्रोपेगेंडा है और मसनूई एक टैक्टिक है। और ये सारे के सारे जो बैठे हैं जरदारी माफियाज, ये 4-5 बैंकर्स हैं। ये सारा जो बैंकों के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, कंसोर्शियम,
یہ سارے کے سارے مل کے یہ گیم کرتے ہیں. یہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے یہ ان کے سیاسی مافیاز کے ساتھ, انٹرنیشنل مافیاز کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے مل کر گیم کی ہوتی ہے. کروڑوں روپیہ جو ہے نا آپ کا ڈالر جو ہے نا بینک, یہ جو ڈالر جو چڑھ گیا روپیہ گرا ہے بینکوں نے کمائے سارے کے سارے. اب یہ سب مل کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب عوام کو بتانا ہے, عوام کے ذہن میں بات ڈالنی ہے کہ یار دیکھو عمران خان تھا تو اتنے تو حالات خراب ہو رہے تھے, اب یہ عمران خان کے جانے کی بات ہوئی ہے, اس کو کارنر کرنے کی بات ہوئی ہے, اس کو لٹکانے کی بات ہو رہی ہے, اس کو سزا دینے کی بات ہو رہی ہے, تو دیکھو ملک کے حالات صحیح ہو رہے ہیں. بھائی یہ لوگ تو بالکل صحیح ہیں, حالات درست کر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بہت بڑا آئی واش ہے آپ کے ساتھ. یہ یہی کے ڈالر ہیں, یہی انہوں نے چھپا کے رکھے ہیں, اسی مافیا کے تھے. جب چاہے ڈالر بڑی تعداد میں اٹھا دیتے ہیں, جب چاہے یہ ڈالر مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہمارے نیوٹرلز کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا. وہی بات میں فوج کو برا نہیں کہتا, میں نہیں کہتا فوج کو برا, سارے لوگ کسی بھی ادارے کے برے نہیں ہوتے, لیکن جو لوگ غفلت کر رہے ہیں, امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہوں, کسی کے کر رہے ہوں, میرا یہ کام نہیں ہے. وہ آج اگر اس منصب پر ہے کوئی وردی کے اندر, تو کل مرنے کے بعد ان کو قبر میں جانے کے بعد ان کو جواب دینا ہونا پڑے گا. اور وہ یہ بھول جائیں, جو کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی جج ہو, چاہے وہ کوئی جرنیل ہو, چاہے کوئی بڑا بینکار ہو, چاہے وہ کوئی بڑا پولیٹیشین ہو, وہ یہ سوچ لے کہ مرنے کے بعد جو ہے نا اس کے پاس وہ نہ ہی وہ ٹونی بلنکن ہوگا اور نہ ہی بائیڈن ہوگا سوال جواب کرنے والا. اور جو اس پر سوال جواب جب شروع ہوگا تو پھر اس کو حساب دینا پڑے گا, اور ایسا حساب دینا پڑے گا کہ الحفیظ الامان. اگر کسی کے پاس ذرا سا بھی ایمان ہوگا نا اگر, تو وہ ضرور سوچے گا ان چیزوں کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایمان نام کی چیز یہاں کچھ نہیں ہے لوگوں کے پاس. خیر, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ڈالر کے اتاؤ چڑھاؤ کی وجہ بھی, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لینا. میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں. ایکسپورٹ آپ دیکھیں کدھر ہے پاکستان کی, ایکسپورٹ ابھی تک گری ہوئی ہے, ایکسپورٹ گری ہوئی ہے, اور ڈالر جو ہے نیچے آ گیا. ڈالر نیچے آ گیا, ایکسپورٹ گر گئی ہے, اور روپیہ اوپر جا رہا ہے. تو کیسے؟ اب آپ اس کو سمجھ لیں, زیادہ سے بات نہیں کروں, ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس پہ چھوٹی سی بات ہے کہ عوام کے لیے ایک پیغام ہے کہ عوام اس وقت عمران کے ساتھ کھڑے ہوں, اور کوئی بھی شخص اگر جو عمران کے ساتھ پیراشوٹر ہیں, جو عمران کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کی بات کے اوپر یقین نہ کریں. میں نے عمران خان کو پیغام پہلے بھی دیا تھا کہ آپ اپنے ترجمانوں کو کنٹرول کریں. اس کے اندر وہ شہزاد گل ہی ہے, ڈاکٹر شہزاد کیا ہے ڈاکٹر شہباز گل ہے, ایک شہباز گل صاحب ہیں, وہ بہتر ہے. حماد اظہر بہتر ہیں. آپ کے وہ ایک اور سینیٹر تھے شبلی فراز, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ کا بہت اچھے لوگ ہیں, ایسے سمجھ کے بات کرتے ہیں. اور یہ ان 3 آدمی کی بتاتا ہوں کہ یہ کبھی کسی کی لابی نہیں کرتے. لیکن باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈبل ہیں, ادھر بھی ادھر کر, میں نام نہیں لے رہا, کچھ لوگ اور ہیں جو ڈبل کرتے ہیں. ادھر جو ساری باتیں ہوتی ہیں وہ جا کے نیوٹرلز کو بھی بتاتے ہیں, اور وہ جا کے پھر آگے بھی بتاتے ہیں. یہ ساری بنیادی وجہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں آج عمران خان کی, وہ عمران خان نے کون سی پراپرٹی لی, کون سی گھڑی لی, کیا لیا, فلاں, ایک ایک بات جو ہے نا جا کے انہوں نے ان کو پہنچائی ہے. تو یہ بہرحال اب میں نے عوام کو بتا دیا, آگے عوام جانے اور پاکستان جانے. میرا تو اس وقت مطلب پاکستان کی سیاست, میں تو کسی سیاسی جماعت کا ہوں, مسلم لیگی نظریہ کا بندہ ہوں, مسلم لیگی ہوں, آزاد تجزیہ کرتا ہوں. خیر, اچھا آگے چلوں, میں نے تائیوان کے حوالے سے ٹچ کر دوں, تھوڑا سا ویڈیو لمبی جائے گی. تائیوان جو ہے پلوسی آ گئیں, آ کے چلی گئیں. امریکہ نے اپنی ٹانگ اوپر رکھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو خوف تھا امریکہ کو, جب امریکہ نے کہا تھا کہ نینسی پلوسی نہیں آئے گی, انہوں نے آرڈنری چینج کی غالباً, تو شاید ان کو خوف آ گیا تھا کہ بھائی آرڈنری چینج کی. لیکن یہ ان کو ساری دنیا سے اندر جس قسم کا ہے کہ وہ آیا نا دباؤ کہ اس سے امریکہ کی پوزیشن خراب ہو رہی, تو امریکہ نے پھر اپنے ایشو کو اپنے پہ سٹینڈ کیا اور پلوسی کو بھیج دیا, اور قبر کے اندر آئی. کل آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی بتایا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب پلوسی چلی گئی ہیں یہاں سے, اب وہ کوریا گئی ہیں, لیکن ساؤتھ کوریا گئی ہیں وہاں پہ, لیکن نارتھ کوریا کی ڈر کی وجہ سے اور چین کی غالباً ڈر کی وجہ سے, ساؤتھ کوریا کا پریزیڈنٹ نے آنا تھا, وہ ان کے استقبال کے لیے نہیں آیا. بہرحال وہ گئی ہیں وہاں پہ. اور لیکن اب کیا ہوگا, اب اس کا تمام سزا جو ہے نا اب تائیوان کو بھگتنی پڑے گی. تائیوان کے اوپر یہ سارا ملبہ گرے گا. اور اب اس کا جو ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو صورتحال یہی ہے کہ جو میرے پاس ابھی اس وقت آپ سے بات کروں, تھوڑی دیر پہلے میں نے معلوم کیا تھا, وہ یہ ہے کہ چین نے چاروں طرف سے تائیوان کو گھیر لیا ہے, اور بڑی خطرناک اور بڑی ہیوی قسم کی ڈرلز وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو یہاں پہ انہوں نے پلوسی کو بلایا تھا, ان کے منع کرنے کے باوجود اس کی اب تائیوان کو سزا دی جائے گی. اور سزا وہی ہو سکتی ہے کہ چین جو ہے فوری طور پر تائیوان پہ قبضہ کر لے. باقی روس اور آپ کو پتہ ہے یوکرین, وہ معاملہ چل رہا ہے. آگے بھی کچھ محاذ نئے کھلنے والے ہیں. دنیا کے اندر بڑے معاملات جو ہیں ابھی آنے والے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.